نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، قرآن مجید کے دوسرے جز کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1، اس جز کی شروعات میں امت مسلمہ سے کہا گیا کہ تم دنیا کی تمام امتوں میں اعتدال والی امت ہو۔ تمہیں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ متوسط ہیں، یعنی ماڈریٹ ہیں۔ تمہارا پیغام، تمہارا مزاج سب اعتدال پر مبنی ہے، یعنی تم ہر ایشو میں مڈل پاتھ اختیار کرتے ہو۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اعتدال گمگشتہ ہے اور لوگ انتہا پسند ہوتے جا رہے ہیں۔ مذہبی ہوئے تو انتہا پسند ہو گئے، مذہب بیزار ہوئے تو دوسری انتہا پر چلے گئے۔ تمہارے درمیان رنگ، نسل اور جیوگرافیکل باؤنڈریز کا کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ تم سب کا مرکز اور قبلہ ایک ہے۔ تم عظیم منصب پر فائز ہو۔ اس مقام کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، اور آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ ہر جگہ آزمائش سے گزر رہی ہے۔ جو سچے مومن ہوتے ہیں اور کمیٹڈ ورکرز آف اسلام ہوتے ہیں، وہ ضرور آزمائشوں کے مرحلے سے گزرتے ہیں اور اس میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ باطل کے طوفان کے آگے ان کے پیر اکھڑنے نہیں پاتے۔ وہ نہ دبیں گے، نہ بکیں گے، نہ جھکیں گے اور نہ ہی ڈریں گے، بلکہ اپنے ایمان اور منصبی ذمہ داری پر وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے۔ یعنی یہ کہ ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جو کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہو۔ جو محبوب ہوتا ہے اس کی یاد دل میں بس جاتی ہے، رگ و پے میں اس کی محبت دوڑنے لگتی ہے، اور زندگی کی ہر ادا اور ہر عمل اور ہر کام اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ ایک مومن کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خدا سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اسی لیے اس کی زندگی کے ہر گوشے میں ہم اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو نو مولود کے کانوں میں سب سے پہلے اذان اور اقامت دی جاتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا پیغام وہ پہلا پیغام ہو جو بچے کے ذہن میں پہنچے۔ مسلمان جب رفع حاجت کے لیے یعنی ٹوائلٹ جاتا ہے اور ٹوائلٹ میں جب بیٹھتا ہے تو وہ کبھی اللہ کے مقدس گھر یعنی کعبے کی طرف نہ رخ کرتا ہے نہ پیٹھ کرتا ہے۔ وہ خدا کا احترام کرتا ہے، خدا کے گھر کا احترام کرتا ہے۔ جب وہ نان ویج کھاتا ہے تو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ حلال ہے، یعنی جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اسے ذبح کیا گیا ہو وہی اس کے لیے حلال ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے کھانا اس کے لیے حرام ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتا ہے۔ اس کا ایک اظہار یہ ہے کہ ہر کام کی شروعات وہ بسم اللہ سے کرتا ہے، اور آگے کا کوئی کام اسے دیا جائے تو وہ اللہ پر یقین کے ساتھ شروع کرتا ہے اور کہتا ہے انشاءاللہ۔ ہر اچھی چیز دیکھتا ہے اور کامیاب چیز کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ماشاءاللہ۔ کوئی برا کام ہو جائے تو کہتا ہے استغفر اللہ۔ نام رکھتا ہے تو اللہ رحمان، رحیم، سمیع، بصیر نہیں رکھتا، بلکہ عبداللہ رکھتا ہے، عبد الرحمن رکھتا ہے، عبد الرحیم رکھتا ہے، عبد السمیع اور عبد البصیر رکھتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کا، رحمان کا، رحیم کا، سمیع کا، بصیر کا بندہ ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے اور خدا کی وحدانیت اور عظمت اور کبریائی کا اعلان ہوتا ہے۔ ایک بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے جاتا ہے اور خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ مرتے وقت ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے۔ مرنے کے بعد قبر میں میت کو لٹایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلہ رخ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت اور شدید محبت، پیدائش سے لے کر قبر کی گود تک۔ آج کے خلاصے کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نام آخری شریعت دی۔ شریعت کا نام جب سنتے ہیں تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں
اور ان کے ذہن میں ایک بھیانک تصویر ابھرتی ہے۔ اس جز میں شریعت کے کمپوننٹس بتائے گئے۔ شریعت جس چیز کا نام ہے وہ ہیں اللہ، آخرت، ملائکہ، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانا، یعنی ان چیزوں پر بلیف رکھنا۔ قریبی جو رشتہ دار ہیں، یتیم، مسکین، ویفارر یا ٹریولر، راہگیر، مسافر، مانگنے والے، غلام، قیدی اور بے قصور لوگ جو جیلوں میں بند ہو گئے ہیں، ان پر اپنا پسندیدہ مال خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، تاکہ انسان بندہ ہونے کا تصور بار بار تازہ کر سکے۔ زکوٰۃ ادا کرنا تاکہ معاشرے سے غربت دور ہو جائے، وعدہ کرے تو پورا کرے، تکلیف، مصیبت، تنگی میں صبر کرے، یہ شریعت ہے۔ شریعت یہ بھی ہے کہ زمین میں کسی کا ناحق خون نہ بہانا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے سخت سزا دی جائے۔ شریعت کی تعلیم یہ بھی ہے کہ انسان نے جو کچھ کمایا، مرنے کے بعد اس کی میراث اس کے وارثین کو ملے۔ روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، مسجد میں اعتکاف کرنا، سرکاری افسران کو رشوت نہیں دینا، دنیا سے فتنہ ختم کرنا، ایک دوسرے کا مال غلط طریقوں سے ہڑپ نہیں کرنا، شراب نہیں پینا اور جوا اور سٹہ نہیں کھیلنا، یتیموں کی سرپرستی کرنا، بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کرنا، جدائی ہو جائے تو آسانی سے الگ ہو جانا، اگر کوئی عورت دوسری شادی کرنا چاہے طلاق کے بعد تو اسے اس کی آزادی کا ملنا، یہ سب شریعت ہے۔ آپ کوئی شخص جسے شریعت سے ڈر ہے وہ یہ بتائے ہمیں کہ ان میں سے کون سی وہ باتیں ہیں جو ظالمانہ ہیں، کون سی وہ باتیں ہیں جس سے زمین میں فتنہ رونما ہوتا ہے، اور کون سی وہ باتیں ہیں جس سے انسانی حقوق مارے جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو لوگوں کے ذہنوں کو صاف ہو جانا چاہیے کہ شریعت اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے کا نام ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے خلاصے میں ہم نے یہ دو باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب لوگوں کا ذہن بالکل صاف ہو جانا چاہیے اور غلط فہمیاں دور ہو جانا چاہیے۔